وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ شو دیں جی سر، الحمد للہ۔ اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے نا؟ جی سر، مجھے ہو رہی۔ کہ اگر کسی کو نہ ہو رہی ہو تو بتا دیجئے گا، ہے نا؟ چلیں دیکھیں، ہمارا سلیبس جو ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم 6 دن پڑھائی کریں گے، اس میں 3 دن ہم ادب والا پارٹ پڑھیں گے اور 3 دن تھیولوجی والا، ہے نا؟ تھیولوجی والا پارٹ جو ہے وہ ہم تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے پڑھیں گے، اور منڈے ٹیوزڈے وینسڈے یہ 3 دن جو ہے ہم ادب والا پارٹ پڑھیں گے، ہے نا؟ ادب والا اور چیز۔ تو یہ ادب سے جو سب سے پہلا سبق ہے ہمارے سلیبس میں وہ کون سا ہے؟ خطبۃ طارق ابن زیاد، ہے نا؟ سر لکھنے والی کوئی بات ہے آج کاپی میں؟ بالکل ہوگی، بالکل لکھنے والی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ خطبۃ طارق ابن زیاد، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، طارق بن زیاد کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا میں نے لکھ دیا ہے نا؟ کیونکہ تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، ہو سکتا ہے آپ سے کوشچن میں پوچھ لیا جائے۔ تو طارق بن زیاد جو ہیں، ان کا پورا نام کیا ہے؟ طارق بن زیاد بن عبداللہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا طارق بن زیاد بن عبداللہ۔ پیدائش ان کی ہوئی ہے 50 ہجری میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 50 ہجری، اور اے ڈی کے حساب سے 640، 640، ٹھیک ہے؟ 50 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اندلس کو فتح کیا تھا۔ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ اندلس کو فتح کرنا۔ اندلس کو اب کیا کہتے ہیں؟ اسکندریہ۔ اسپین کے نہیں، اسکندریہ نہیں کہتے ہیں۔ اسکندریہ مصر کا ایک شہر ہے، ایجپٹ کے اندر ایک سٹی ہے جس کا نام اسکندریہ ہے، ٹھیک ہے؟ اندلس کو کہتے ہیں اسپین، ٹھیک ہے؟ اسپین کہتے ہیں اس کو اب۔ تو اسپین کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ کب فتح کیا تھا؟ 92 ہجری میں، ہے نا؟ 92 ہجری میں، عیسوی کے اعتبار سے 710 میں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا انتقال ہوا 102 ہجری میں۔ کب انتقال ہوا؟ 102 ہجری میں۔ تو آپ 3 ڈیٹ یہاں پہ ہو گئی، 50 میں پیدا ہوئے 50 ہجری میں، 102 ہجری میں مانے نہیں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اور جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے 92 ہجری، جس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اندلس کو فتح کیا تھا۔ ابھی اس کا نام کیا ہے؟ اسپین ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں، تو اسپین جو ہے نا، یہ اصل میں کیا تھے؟ بربری تھے۔ بربری کسے کہتے ہیں؟ افریقہ میں ایک نسل ہوتی ہے، افریقن کنٹریز میں ایک نسل ہوتی ہے بربری، ٹھیک ہے نا؟ بربری کہتے ہیں اسے۔ تو اسی نسل سے ان کا تعلق تھا، ہے نا؟ بربری نسل، بربریون نسل تھے۔ یہ کس نسل سے تعلق تھا؟ بربری سے، ٹھیک ہے؟ اسی کو عروبہ بھی کہتے ہیں۔ چلیں، ان کے والدین جو ہے اسلام لا چکے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے والد اور دادا، ان کے فادر اینڈ گرانڈ فادر، ان لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ جب یہ یورپ سے کہاں چلے آئے تھے؟ ایسٹ چلے آئے تھے، ویسٹ سے ایسٹ چلے آئے تھے۔ تو ایسٹ میں آنے کے بعد طارق بن زیاد کے ابا اور دادا نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا طارق بن زیاد جو تھے، ان کی پرورش جو ہوئی وہ پلے بڑھے کہاں پہ؟ اسلامک کنٹری میں، ہے نا؟ چلیں، اور ان کے باپ دادا جو تھے وہ بربریون نسل تھے، ٹھیک ہے؟ پھر ان کی زندگی میں، طارق بن زیاد کی زندگی میں ایک بڑا دور وہ آتا ہے جب یہ موسیٰ بن نصیر کی فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں۔ کس میں بھرتی ہو جاتے ہیں؟ موسیٰ بن نصیر کی آرمی میں۔ اور موسیٰ بن نصیر کون تھا؟ موسیٰ بن نصیر جو ہیں یہ گورنر تھے، ٹھیک ہے؟ گورنر، گورنر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ والی، ہے نا؟ والی۔ کہاں کے گورنر تھے؟ افریقہ کے، گورنر افریقہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ افریقہ کے گورنر تھے موسیٰ بن نصیر، ہے نا؟ اور اس وقت خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ اس وقت تھا ولید بن عبد الملک، اموی خلیفہ تھا، امیہ پیریڈ چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا، ہے نا؟ چلو، تو موسیٰ بن نصیر نے ہی اس کو
بھیجا تھا ایک آرمی دے کر کہ تم اندلس جاؤ اور وہاں پہ کیا کرو، اندلس کو فتح کرو. ٹھیک ہے، کس نے اس کو آرمی دی تھی؟ موسیٰ بن نصیر نے، ہے نا، اسی نے دے کر کے اس کو بھیجا تھا. چلیں، اور وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کا نام ہے، اندلس میں ایک پہاڑ ہے، اب اس کو اسپین میں کیا کہتے ہیں؟ جبرالٹر کہتے ہیں. اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جبرالٹر. ٹھیک ہے، جبرالٹر. لیکن اس وقت اس کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ جبل الطارق. جبل الطارق کو انگلش میں بنا دیا گیا جبرالٹر. یہی پہاڑ تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر طارق بن زیاد نے اسپیچ دی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ فوج لے کر آئے، ان کے پاس 12,000 8,000 فوج تھی. کتنی فوج تھی ان کے ساتھ؟ 8,000. 8,000 فوج تھی، اس کو لے کر کے یہ آئے تھے. ندی تھی، ندی کو کراس کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، کراس کرنے کے بعد یہ پہاڑ تھا اس کے سامنے، اسی پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اور وہاں پر جس کشتی سے یہ لوگ آئے تھے، جو شپ تھی ان لوگوں کی، اس ساری شپ کو انہوں نے جلا دیا، آگ لگا دی اس میں. کس نے؟ طارق بن زیاد نے. کیوں آگ لگا دی تھی؟ تاکہ میری جو فوج ہے وہ یہاں سے واپس جانے کو بھول جائے، یا تو ہم یہاں مر جائیں گے یا اس کو فتح کر دیں گے پورے کو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ پوری کشتی اپنی جلا دی تھی. اور کشتی کو جلانے کے بعد اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی، جو اسپیچ ہسٹری کی بک میں آج تک لکھی ہوئی اور اس کو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں تو سر یہاں پہ 8,000 کیا ہے؟ جی 8,000 یہ ان کی آرمی تھی، فوج. 8,000 فوج تھی، ہے نا، جس کو لے کر کے وہ آئے تھے. طارق بن زیاد جو آئے تھے ان کے ساتھ 8,000 فوج تھی، ہے نا، آرمی. 12,000 نہیں، جی کہیں پہ 12,000. 12,000 بھی لکھا ہوا ہے کہیں کہیں پہ، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ آتھینٹک 8,000 مانا جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ 12,000 بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ اصل. آپشن میں جہاں ملے گا، جو ملے گا وہی دیکھنا پڑے گا نا. جی آپشن میں اگر 12 لکھا ہے تو 12 ہی دینا پڑے گا. اگر 8 اور 12 دونوں ہے تو آپ 8 چوز کیجئے گا. اگر صرف 12 لکھا ہے، 8 نہیں آپشن میں، تو پھر آپ 12 چوز کیجئے گا. ٹھیک ہے، جی سر. ہاں چلیں. اب کیا ہے؟ لما بلغ طارقن، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ وہاں پہ آ گئے تو انہوں نے اپنے تمام فوجیوں کو جمع کیا اور پھر کیا کی؟ ایک اسپیچ دی. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کی تعریف بیان کی انہوں نے، اور جو ان کے ساتھ مسلم آرمی تھی اس کو جہاد کے لیے ابھارا، ہے نا، ان کو ترغیب دلائی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اب یہاں پہ جہاد کرنا ہے. تو پھر انہوں نے جو اسپیچ دی تھی وہ اسپیچ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ اچھا، اس وقت جو ہے اندلس میں جو بادشاہ تھا وہاں کا، ہے نا، اس کا نام کیا تھا؟ روڈرک. کیا نام تھا؟ روڈرک. یہاں پہ لکھا ہوا عربی میں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اردو میں. روڈرک، کیا نام تھا اس کا؟ روڈرک. اسی کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی، روڈرک کے خلاف. ٹھیک ہے، روڈرک بہت ہی ظالم وہ تھا، وہاں کا حکمراں تھا، ہے نا. تو یہاں کے اندلس کے لوگوں نے ہی لیٹر لکھا تھا موسیٰ بن نصیر کو کہ آپ یہاں پہ حملہ کیجیے اور ہمارا بادشاہ جو ہے بہت ظالم ہے، اس کو حکومت سے نکالیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو کمانڈر بنا کر کے ایک فوج دی ان کو، 8,000 اس میں سپاہی تھے، اور کہا کہ جاؤ روڈرک سے جا کے جنگ کرو اور اس کو ہراؤ. ٹھیک ہے، تو یہ لے کر کے آئے تھے. اب انہوں نے جو اسپیچ تھی وہ کیا تھی؟ ایھا الناس، اے لوگو، ہے نا. کس سے کہہ رہے تھے؟ اپنی آرمی سے کہہ رہے تھے. این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں؟ مفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاگنے کی جگہ. یہ کس سے بنا ہے؟ یہ کس سے بنا ہے مفر؟ فرہ سے. کس سے بنا ہے؟ فرہ. فرہ، ہاں، فرہ سے. فرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا. تو انہوں نے کہا این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ البحر من ورائکم، سمندر تمہارے پیچھے ہے، والعدو امامکم، اور دشمن کیا ہے؟ تمہارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، البحر من ورائکم، وراء معنی ہوتا ہے پیچھے، سمندر تمہارے پیچھے ہے، والعدو امامکم، اور دشمن تمہارے سامنے ہے. تو اب نہ تم پیچھے بھاگ سکتے ہو، اب کیا ہے؟ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ دشمن سے لڑو اور اس کو ہراؤ، ورنہ مارے جاؤ. بس یہی راستہ بچا ہے، کیونکہ ساری کشتی جو تھی ان کی، جتنی بھی شپ تھی جس سے یہ لوگ آئے تھے، سمندر کراس کیا تھا، وہ ساری کشتی انہوں نے جلا دی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا وَلَيْسَ لَكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا الصِّدْقُ وَالصَّبْرُ، ہے نا. کیا کہا انہوں نے؟
کہ خدا کی قسم، واللہ، واللہ معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، لیس لکم، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی راستہ نہیں، لیکن بس بچا ہوا کیا؟ الا الصدق والصبر، بس اتنی سی بات ہے کہ تم کیا کرو؟ سچائی سے اس کام کو کرو، ہے نا، جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، ٹھیک ہے، یعنی سچائی کے ساتھ رہو، والصبر، اور صبر کے ساتھ رہو، تو یہی دو راستے تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ أَضْيَعُ مِنَ الْأَيْتَامِ، وَاعْلَمُوا کیا معنی ہوا؟ تم جان لو، تم لوگ یہ بات جان لو، أَنَّكُمْ کہ تم لوگ، فی هذه الجزیرتی اس جزیرے کے اندر، ٹھیک ہے، جزیرہ کسے کہتے ہیں بتائیں؟ دیپ، دیپ کو، ہے نا، ہندی میں اسے دیپ کہتے ہیں، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں جزیرہ کو؟ انگلش میں آئی لینڈ کہتے ہیں۔ آئی لینڈ کہتے ہیں، بالکل، ہے نا، جی آئی لینڈ، جی بالکل۔ تو یہ کیا تھا؟ اندلس جو ہے جزیرہ تھا۔ آئی لینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے چاروں طرف کیا ہو؟ پانی ہو، اور بیچ میں کوئی ملک ہو، اس کو آئی لینڈ کہتے ہیں، اسی کو دیپ کہتے ہیں، اور اسی کو جزیرہ کہتے ہیں۔ تو اندلس بھی ایک جزیرہ تھا۔ تو انہوں نے کہا انکم فی ہذہ الجزیرہ، تم لوگ اس جزیرے کے اندر، اس ٹاپو کے اندر، اضیع من الایتام، ایتام کس کی جمع ہے؟ یتیمن کی، کس کی جمع ہے؟ یتیمن کی۔ یتیمن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یتیم آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے ماں باپ نہ ہوں، اس کو یتیم کہتے ہیں، ہے نا۔ تو طارق بن زیاد نے کہا انکم فی ہذہ الجزیرتی، تم لوگ اس جزیرے کے اندر یتیموں سے زیادہ بدقسمت۔ اضیعو کے معنی کیا ہے؟ اضیعو یہ اس میں تفضیل ہے نا، کیا ہے یہ؟ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل میں کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی صفت کے معنی کو بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ یتیموں سے زیادہ یہاں پہ کیا ہو؟ انفارچونیٹ ہو، زیادہ بدقسمت ہو، یہاں پہ تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، سمجھ گئے اضیعو کا معنی؟ جی، تو یہاں پہ کیا کہا؟ انکم فی ہذہ الجزیرۃ اضیع من الایتام، تم لوگ اس جزیرے کے اندر یتیموں سے زیادہ بدقسمت ہو، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ تم، ہاں۔ پھر کیا کہا؟ فی مأدبۃ اللیام، مأدبۃن، مأدبۃن کی جمع ہوتی ہے معادب، کیا ہوتی ہے بتائیں؟ معادب، ہے نا، معادب۔ مأدبۃن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جی اکبر صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی اکبر صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھایا آپ نے؟ تو یہاں پہ مأدبۃن جمع معادب، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان، دسترخوان جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی، جی جی، جس پہ بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل، کھانا کھاتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل، ٹھیک ہے، تو اس کو مأدبۃن کہتے ہیں، ہے نا۔ فی مأدبۃ اللیام، لیام جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ لئیمن کی، کس کی جمع ہے؟ لئیمن۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لئیمن جمع لیام کا، بہت ہی کمینہ انسان، ہے نا، کمینہ کہہ لیں، یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بخیل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی دو، کمینہ، اور دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بخیل، ٹھیک ہے، بخیل، ہاں۔ تو کیا کہا؟ یہ جو میں لکھا رہا ہوں اس کو آپ لوگ نوٹ کیجیے گا، ہے نا، کاپی میں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مأدبۃ اللیام، کہ تم لوگ اس جزیرے کے اندر اس یتیم سے بھی زیادہ بدقسمت ہو جو یتیم کسی بخیل کے دسترخوان پر ہو، کسی کمینے کے دسترخوان پر ہو۔ تو جو کمینہ یا بخیل انسان بھی ہوگا، اس کے دسترخوان پر بھی اگر کوئی یتیم آدمی بیٹھ جائے، کوئی یتیم بچہ بیٹھ جائے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا وہ، ہے نا، چاہے وہ کیا ہے، کیا کہ جلی ہوئی روٹی ہی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ تو دے دے گا۔ لیکن تم لوگ اس ملک کے اندر جو آئے ہو، تو یہاں تمہارے ساتھ کوئی نرمی کرنے والا نہیں ہے، سب تمہارے دشمن ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو تمہاری حالت جو ہے نا اس یتیم سے بھی بدتر ہے، سمجھ گئے؟ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَقَدْ اسْتَقْبَلَكُمْ عَدُوُّكُمْ، عدوٌ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں، عدوٌ کی جمع آدھا، ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں دشمن۔ کیا کہا؟ استقبلکم عدوکم، تمہارا دشمن تمہیں ویلکم کہے گا، استقبال کرے گا تمہارا۔ کیسے استقبال کرے گا؟ بجیشہ،
اپنی فوج کے ذریعہ، اپنے فوج کے ساتھ اور اپنے اسلحے کے ساتھ، اپنے ویپن کے ساتھ. ٹھیک ہے، تمہارا جو دشمن ہے وہ تمہیں ویلکم کہے گا اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے ویپنز کے ساتھ. وَأَقْوَاتُهُ مَوْفُورَةٌ، اور جو تمہارا لشکر ہے اس کے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں، یعنی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، کیونکہ وہ اپنی کنٹری میں ہے. تم آئے ہو باہر سے تو تمہارے پاس جو کھانا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا تم لے کر آئے ہو، لیکن جو تمہارا دشمن ہے وہ تو اپنے گھر میں ہے نا، تو اس کے پاس تو کھانا ہی کھانا ہے نا، اس کا کھانا ختم نہیں ہوگا، تمہارا ختم ہو جائے گا، یہ کہہ رہے. تو اقوات جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ یہ وہ جمع ہے. واحد کیا ہے اس کا اقوات کا؟ کوئی بتائیں. قوت جی قوت قوتن نہیں ہے، کوئی اور بتائیں. جی صرف چل، قبیون. نہیں میں بتاتا ہوں. اقوات جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ قوتن، ہے نا. قوتن، قوتن کیا معنی ہے اس کا؟ قوتن جمع اقوات، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غذا، فوڈ، کھانے کی چیز. ٹھیک ہے، قوتن جمع اقوات. اس کو آپ یاد دیکھیں، تین الفاظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ایک ہوتا ہے قوتن، یہ آپ نے پڑھا ہوگا بہت بار، ہے نا، قوتن. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے قویون. کیا ہوتا ہے؟ قویون. اور ایک ہوتا ہے قوتن. قوتن آپ دیکھیں، قوتن گول تا سے لکھا جاتا ہے اور قوتن جو ہے یہ لمبی والی تا سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قوتن کی جمع کیا ہوتی؟ اقوات، ہے نا، جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے فوڈ. قوتن اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اس کی جمع ہوتی ہے قون. کیا ہوتی ہے؟ قون، ہے نا. اسی طرح قیون، قیون بھی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ جی. قوتن کی جمع کیا؟ قون یا قیون. قویون کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقویا. کیا ہوتی ہے؟ اقویا. کلیئر ہے یہ؟ قویون کے معنی ہوتا ہے اسٹرانگ، جی ہے نا، طاقتور. قوتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ طاقت. ٹھیک ہے. قوتن کے معنی ہوتا ہے فوڈ، ہے نا. تو اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو تینوں کی جمع الگ الگ ہوتی ہے. قوتن، قون یا قیون. قویون، اقویا. قوتن اس کی جمع ہوتی ہے اقوات. ٹھیک ہے. چلیں اس کو میں مٹا رہا ہوں، آپ کاپی میں نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے. مٹا دوں؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو آپ سے واحد جمع بھی پوچھ سکتے ہیں نا، کہ اس کا جمع کیا ہوتا ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے بتا دیا. چلو، تو قوتن کی جمع ہوتی ہے اقوات. موفورتن کے معنی ہوتا ہے بھرا ہوا، بہت زیادہ جس کے پاس ہو. تو وہ اقوات ہو موفورہ، اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ ان کے پاس فوڈ بہت زیادہ ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، کم نہیں. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ لَا وَزَرَ لَكُمْ إِلَّا سُيُوفَكُمْ، اور تم لوگ جو ہو تمہاری حالت کیا ہے؟ لا وزر لکم. وزر، وزر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وزر کے معنی، اس کے معنی ہوتا ہے مدد کی چیز، تمہارے لیے بھروسے کی چیز، ہے نا. تمہارے لیے کوئی مدد، کوئی بھروسہ نہیں ہے، الا سیوفکم سوائے تمہاری تلواروں کے. یعنی تمہارے پاس تمہاری تلوار کے علاوہ اور کوئی مدد کی چیز موجود نہیں ہے. تمہاری تلوار جو ہے نا وہی تمہاری مدد کی چیز ہے، وہی تمہاری مدد کرے گی، اور کوئی تمہارا مدد کرنے والا یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا اقوات، یہ بھی وہی ہے، قوتن جمع اقوات، ہے نا. ولا اقوات تمہارے پاس کوئی فوڈ نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. الا ما تستخلصونہ، سوائے اس کے کہ تم اس کو، کس کو؟ کھانے کی چیز کو، ہے نا، جس کو تم چھین لو. استخلص یستخلص یہاں پہ کس معنی میں؟ چھیننے کے. جس کو تم چھین لو گے، من ایدی عدوکم، اپنے دشمن کے ہاتھوں سے. یعنی اپنے دشمن کے ہاتھوں سے جو تم چیز چھینو گے وہی تمہارے لیے کھانے کا سامان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تمہارے پاس اپنا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تم کو چھین کے کھانا پڑے گا سامنے والے سے. ٹھیک ہے. تو الا ولا اقوات الا ما تستخلصونہ من ایدی عدوکم. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آگے کیا کہا؟ وَإِنِ امْتَدَّتْ بِكُمُ الْأَيَّامُ، اور اگر جنگ تم پر لمبی ہو جائے، یعنی اگر بہت دنوں تک جنگ چلتی رہے، بہت لمبے زمانے تک، تو کیا ہوگا اگر جنگ تمہارے لیے لمبی ہو جائے؟ علی افتقارکم، اس حال میں کہ تم کیا ہو؟
محتاجگی میں رہو. افتقار کے معنی کیا؟ فقر. کیا معنی ہے افتقار؟ الفقر. ٹھیک ہے، محتاجی، یعنی تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ رہے اور جنگ بھی لمبی ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو آرمی تمہاری، تم لوگ کیا ہو جاؤ؟ کمزور ہو جاؤ گے نا، کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے اور جنگ بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تم جیت بھی نہیں پا رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، بھوک سے مر جاؤ گے. یہی تو ہوگا جی. تو وہی کہہ رہے ہیں وَإِنِ امْتَدَّتْ بِكُمُ الْأَيَّامُ عَلَى افتقارکم، تمہاری محتاجگی کے باوجود، تمہاری ضرورت مندی کے باوجود اگر جنگ، ایام کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ جنگ. جنگ تم پر لمبی ہو جائے. امتد یمتد معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبا کھینچنا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں یہ جی. لمبی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وَلَمْ تَتَجَزُّوا لَكُمْ أَمْرًا تَتَّجِزُوا لَكُمْ أَمْرًا، اور جنگ بھی لمبی ہو جائے اور ساتھ ساتھ تمہارے لیے کوئی آسانی بھی پیدا نہ ہو، ہے نا، تم کسی معاملے کو کیا کر سکو؟ پار نہ کر سکو، ہے نا. تو کیا ہوگا؟ ذہبت ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ریحن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوا، ہے نا. ریحن کی جمع کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں. ریحن کی جمع ہوا. اریاح. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ریحن کی جمع اریاح، ہے نا. تو ریحن جمع اریاح، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوا، ہے نا. ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ تم لوگ، تمہارے قدم جو ہے، تمہارا پیر اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا، تم بھاگنے لگو گے اور ہار جاؤ گے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہوا اکھڑنا. یہ ایک کیا ہے؟ محاورہ ہے، مثل ہے. ٹھیک ہے. ذہبت ریحکم، تمہاری ہوا کیا ہوگی؟ اکھڑ جائے گی، یعنی تم کیا ہوگے؟ ہار جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَعَوَّزَتِ الْقُلُوبُ مِنْ رُعْبِهَا، اور پھر کیا ہوگا؟ تمہارا جو دل ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ ان کا روب، ان کا ڈر تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا. دلوں میں کیا ہوگا؟ ان کا ڈر بیٹھ جائے گا. کن کا ڈر بیٹھ جائے گا؟ بتائیں. لازرک کا ہاں، روڈرک کی جو آرمی ہے، سنو دشمن کی جو فوج ہے، دشمن کا ڈر تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، ہے نا جی. ٹھیک ہے، تو تمہارا جو روب ان کے دلوں پر چھایا ہوا ہے نا، وہ کیا ہوگا؟ الجرأۃ علیکم، تمہارے خلاف ان کے دلوں میں ہمت پیدا ہو جائے گی. دشمن کے دلوں میں تمہارے خلاف ہمت، کیریج آ جائے گا، ہے نا، کیریج آ جائے گا. جب ان کے دل میں ہمت آ جائے گی تو وہ تم پہ حملہ کریں گے، تم کو ہرا دیں گے. ٹھیک ہے. فَادْفَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ، لہذا تم کیا کرو؟ فَادْفَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ خَذْلَانَ هَذِهِ الْعَاقِبَةِ. خذلان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خذلان جو ہے صفت ہے. صفت ہے، جیسے غضبان ہے نا. غضبان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت غصہ ہونا. خذلان جو بہت کیا ہو؟ ذلیل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ فَادْفَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ خَذْلَانَ هَذِهِ الْعَاقِبَةِ. عاقبتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیں. یہ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے تفسیر میں. عاقبتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پنشمنٹ. عاقبتن کے معنی ہوتا ہے اینڈ ریزلٹ. کیا ہوتا ہے؟ انجام، نتیجہ. ٹھیک ہے، اینڈ ریزلٹ جس کو کہتے ہیں، سمجھیے، اسے کہتے ہیں عاقبت. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَادْفَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ خَذْلَانَ هَذِهِ الْعَاقِبَةِ. اس انجام ہے نا، اس بد انجامی سے، مطلب اس برے انجام سے بچنے کے لیے تم کیا کرو؟ اپنا دفاع کرو. دفاع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیں. پروٹیکٹ کرنا. ہاں، بھگا دینا. ہاں، بھگا دینا. تو اس برا انجام کیا؟ خذلان حاضر عاقبت، اس انجام کی ضلالت سے، اس انجام کی کیا ہے؟ ضلالت سے بچنے کے لیے تم اپنا دفاع کرو، ہے نا. ٹھیک ہے. من امرکم، تمہارے معاملے میں، مطلب تمہاری جنگ میں. کیسے دفاع کرو گے؟ بمناجزتی حاضہ الطاغیہ. طاغیتن ہے نا. طاغیتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرکش، باغی. باغی، ہے نا، باغی، سرکش. ٹھیک ہے، متکبر سب آتا ہے. تو اس سرکش کو ہرا کر کے، یہ جو سرکش بادشاہ ہے، اس سے مقابلہ کر کے تم کیا کرو؟ اپنے برے انجام سے اپنے آپ کو بچاؤ.
برے انجام سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ اس سرکش باغی بادشاہ سے لڑ کر کے، جنگ کر کے. ٹھیک ہے. اور برا انجام کیا ہے؟ کہ تمہارا ڈر ان کے دلوں سے نکل جائے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تم ہار جاؤ، ہے نا، تمہارے پاس جنگ بہت لمبی ہو جائے گی تو تم بھوک سے مرنے لگو گے. تو ان سب سے اگر بچنا ہے تم کو تو کیا کرو؟ اس پر حملہ کر دو، اس بادشاہ پر. ٹھیک ہے جی. پھر کیا کہا؟ فقد القت به الیکم مدینتہ الحسینہ. ٹھیک ہے. مدینتہ الحسینہ کیا معنی ہوا؟ محفوظ شہر، محفوظ اسٹرانگ سٹی، محفوظ شہر ہے نا، جو بہت مضبوط قلعہ ہے. ٹھیک ہے. مضبوط قلعہ، محفوظ شہر. مدینتن کی جمع کیا آتی ہے؟ جلدی سے بتائیں. مدائن، مدن، مدائن. مدائن بھی مدن. آتی ہے، مدن بھی آتی ہے. بہت اچھا، مدن بھی آتی ہے. چلو ٹھیک ہے. تو کیا کہا؟ اس مضبوط شہر میں کیا ہوگا، ہے نا، فقد القت به الیکم، اس مضبوط شہر نے تمہارے سامنے اس کو لا کر کیا کیا؟ ڈال دیا. القا یلقی مانے کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا. ٹھیک ہے. ملانا، ڈالنا، ہے نا. تو اس محفوظ شہر نے اس کو، کس کو؟ بادشاہ کو. ٹھیک ہے. اس بادشاہ کو تمہارے سامنے، الیکم مانے کیا ہو؟ تمہارے سامنے لا کر کیا ہے؟ ڈال دیا، پھینک دیا ہے نا. یعنی وہ بادشاہ اسی شہر میں موجود ہے، اس مضبوط شہر میں. لہذا تم کو کیا کرنا ہے؟ وَإِنِ انْتَهَازَ الْفُرْصَةَ فِيهِ، اگر تم کیا کرو؟ اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ گے، ہے نا، فائدہ اٹھا سکتے ہو اس موقع سے. کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ، ہے نا. لممکن، اس موقع سے فائدہ اٹھانا اگر تمہارے لیے ممکن ہے نا، تمہارے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے. ان سمحتم لانفسکم بالموت. ٹھیک ہے. وانی لم احذرکم امرا انا عنہ بنجوۃ. کیا کہہ رہا ہے؟ ان سمحتم لانفسکم بالموت، اگر تم اپنے لیے موت کو کیا کرو؟ سمح، اجازت دے دو. ٹھیک ہے. یعنی تم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مضبوط شہر میں جو بادشاہ بند ہے، اور اس مضبوط شہر نے تمہارے سامنے اس بادشاہ کو لا کر پیش کر دیا ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانا ہے نا. اگر تم اپنے آپ کو موت کے سپرد کر سکو، یعنی موت کے سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر تم جنگ کر سکو. ٹھیک ہے. تبھی یہ چیز تم کو ممکن ہوگی، یعنی تبھی تم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکو گے. اگر تم کیا کرو؟ اگر تم بزدل بن جاؤ گے، جنگ ہی نہیں کرو گے، لڑو گے ہی نہیں، تو وہ بادشاہ تم پر حاوی ہو جائے گا، تم کو ہرا دے گا، تم کو مار دے گا. ٹھیک ہے. جیسے لہذا موت کو سیکریفائس کرنا. ہاں، لہذا کیا کرو؟ ان سمحتم لانفسکم بالموت، اگر تم اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دو، موت کو اجازت دے دو کہ وہ تمہارے پاس آئے، ہے نا، تو پھر کیا کرو؟ جنگ کرو اس کے لیے اور اس بادشاہ کو ہرا دو. پھر آگے کیا کہا؟ اب دیکھیں کمانڈر والی بات. کمانڈر کیا ہوتا ہے؟ کمانڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ آگے رہتا ہے نا. جو بھی بادشاہ پیچھے رہ کر کے جنگ کرتا ہے، اپنی فوج کو آگے بھیجتا ہے، وہ بادشاہ ہار جاتا ہے. اصل بادشاہ کون ہوتا ہے؟ اصل کمانڈر کون ہوتا ہے؟ جو فوج کو لیڈ کرتا ہے، آگے رہ کر کے لڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ بہت بڑا کمانڈر تھا، اس کا ہسٹری میں نام ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے بڑے کمانڈر ہونے کی؟ وہ یہاں پہ بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ وَإِنِّي لَمْ أُحَذِّرُكُمْ أَمْرًا. کیا کہا اس نے؟ کہ میں تمہیں کسی ایسے معاملے کے سپرد نہیں کروں، میں کسی ایسے معاملے میں تمہیں نہیں ڈالوں گا، ہے نا. میں نے کسی ایسے معاملے سے تمہیں نہیں ڈرایا، انا عنہ بنجوۃ، جس سے میں خود بچا ہوا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں تم کو جنگ میں دھکیل دوں گا اور میں خود پیچھے کھڑا رہوں گا، بھڑکا کر کے تم کو، اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. ایسا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. انی لم احذرکم امرا، میں نے تم کو کسی ایسے معاملے سے نہیں ڈرایا ہے جس سے میں خود کیا ہوں؟ بنجوۃ. نجوۃن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بچا ہوا ہونا، ہے نا، نجات پانے والا. تو میں خود اس سے نجات پانے والا نہیں ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. ولا حملتکم علی خدۃ. ٹھیک ہے. اور کیا کہا؟ ولا حملتکم، اور نہ ہی میں نے تم کو کسی ایسے منصوبے پر ابھارا ہے. ابھارا مطلب کیا ہے؟ تم کو بھڑکایا ہے، یا کسی ایسے پلان پہ تمہیں کام کرنے کے لیے اکسایا ہے. ارخص متاع فیہ النفوس. ٹھیک ہے. نہ میں تمہیں کسی ایسے کام پر آمادہ کر رہا ہوں جس میں سب سے سستی چیز. ارخص مانے کیا ہوتا ہے؟ سب سے سستی چیز. ارخص کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بتائیں، اپوزٹ کیا ہوگا اس کا؟ قیمتی.
عربی میں اپوزٹ کیا ہوگا؟ اسمن. زمین. اسمن. ٹھیک ہے. ارخص کا الٹا، رخیص کا الٹا سمین، ارخص کا الٹا اسمن ہے نا. رخیص مانے ہوتا ہے سستا اور سمین مانے مہنگا. ارخص مانے ہوتا ہے سب سے سستا اور اسمن مانے سب سے مہنگا. ٹھیک ہے، یہ اس میں تفضیل ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ارخصو متاعن فیہ النفوس، جس کے اندر، کس کے اندر؟ جس کام کے اندر ارخصو متاعن سب سے سستا سامان، النفوسو کیا ہے؟ انسان کی جان ہے. تو جنگ کے اندر سب سے سستی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جان ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی جا سکتی ہے جنگ میں. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کہا طارق بن زیاد نے کہ میں نے تم کو کسی ایسے کام پر، کسی ایسے پلان پر نہیں اکسایا ہے جس میں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ جان ہے نا، انسان کی جان ہے. مگر انا ابدأ بنفسی، میں خود سے اس کی ابتدا کروں گا، خود سے اس کو اسٹارٹ کروں گا. یعنی جنگ جو ہے وہ میں اپنے آپ سے اسٹارٹ کروں گا. ایسا نہیں کہ تم کو آگے دھکیل دوں گا جنگ میں اور میں پیچھے آرام سے کھڑا ہو کے دیکھتا رہوں گا. نہیں، انا ابدأ بنفسی، میں اپنی جان سے اس کی ابتدا کروں گا. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے جس کے لیے میں نے تم کو ابھارا ہے، اکسایا ہے، اور جس جنگ کے اندر سب سے سستی چیز انسان کی جان ہوتی ہے نا، انسان کا پران ہوتا ہے، اس جنگ میں، اس جنگ کا اسٹارٹ میں اپنے آپ سے کروں گا ہے نا، تم کو آگے نہیں دھکیلوں گا پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ کمانڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آگے سے لیڈ کرتا ہے، پیچھے سے نہیں. ٹھیک ہے. وہی ایک بول رہے تھے. وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، أَنَّكُمْ إِن صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَشَقِّ قَلِيلًا، اگر تم نے، ان صبرتم، اگر تم نے، اشق مانے کیا ہوتا ہے؟ ہارڈ ہے نا، بہت زیادہ ہارڈ. اگر تم نے اس مصیبت پر، اس ہارڈ چیز پر، صبر تم قلیلاً، تھوڑا سا بھی صبر کر لیا. ٹھیک ہے. جنگ بہت ہارڈ چیز ہوتی ہے، تو اگر اس جنگ پر، اس میں تمہیں زخم بھی آئیں گے ہے نا، تلوار بھی لگے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیر بھی لگ سکتا ہے، خون بہ سکتا ہے تمہارا، اگر تم نے ان پریشانیوں پر، ان مشقتوں پر، ان مصیبتوں پر تھوڑا سا صبر کر لیا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ استمتعتم بالازفت الالذ طویلا، تو تمہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تمہیں، بہت لمبے زمانے تک تمہیں مزیدار چیزیں ملیں گی. استمتاع مانے کیا ہوتا ہے؟ لطف اٹھانا. کیا ہوتا ہے؟ انجوائے. جی، جوائے کرنا ہے نا، انجوائے کرنا. جوائے کرنا. ہاں، جو ہم، تو استمتعتم بالازفت الالذ، الذ مانے بہت ہی مزیدار. ٹھیک ہے نا، بہت ٹیسٹی. تو تمہیں کیا ہوگی؟ بہت لمبے زمانے تک، طویلا، اوپر کیا تھا؟ قلیلا، تھوڑا سا صبر کیا تو بہت زیادہ تمہیں کیا ملے گا؟ انجوائمنٹ ملے گا. ٹھیک ہے. ہاں. تو طویل زمانے تک، ایک لمبے زمانے تک تم کیا کرو گے؟ لذت اور راحت، ازفتن راحت سے کیا ہوگے؟ لطف اندوز ہوگے، لذت اور راحت سے انجوائے کرو گے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں. چلیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ فَلَا تَرْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ عَن نَفْسِي. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں یہ؟ فَلَا تَرْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ عَن نَفْسِي، تم لوگ کیا کرو میری جانب سے. رغیبہ عن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو چیز ہوتی ہے، ایک رغیبہ فی ہوتا ہے. رغیبہ فی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہت کرنا ہے نا، کسی چیز کی چاہت کرنا. اور رغیبہ عن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی سے دور ہونا. ٹھیک ہے. رغیبہ عن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو چھوڑنا، کسی سے دور ہونا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. چلیں، تو کیا کہا؟ فَلَا تَرْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ، تم لوگ میری جانب سے اپنے آپ کو دور مت کرو ہے نا، مجھ سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ دور مت کرو. ٹھیک ہے. فَمَا حَظُّكُمْ فِيهِ بِأَوْفَى مِنْ حَظِّي، کیونکہ تمہاری قسمت اس کے اندر، کس کے اندر؟ فی الحرب، اس جنگ کے اندر میری قسمت سے زیادہ وفا والی نہیں ہے. یعنی جو تمہاری قسمت ہے وہی میری قسمت. ایسا نہیں کہ میری قسمت الگ ہے اور تمہاری قسمت الگ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. حظکم معنی قسمت. ہاں، قسمت ہے نا. حظن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قسمت. تو جو تمہاری قسمت ہے وہی میری قسمت ہے. یعنی اگر تم مرو گے تو ہم بھی مریں گے ہے نا، اگر میں مروں گا تو تم بھی مرو گے. ایسا نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا تم مر جاؤ گے، یا تم مر جاؤ گے میں زندہ رہوں گا.
ایسا بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں مریں گے ساتھ میں یا دونوں جئیں گے ساتھ میں، ہے نا، تو جو میری قسمت ہے وہی تمہاری قسمت ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وقد بلغکم، اب دیکھیں جب آپ کسی کو کسی کام کے لیے اکساتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تو اس کو اس کا ایوارڈ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، ہے نا، یا تم یہ کام کیوں کرو۔ اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو پھر کوئی آدمی آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ کہے گا کہ میرا کیا فائدہ اس میں، ٹھیک ہے، تو فائدہ تو اس کو آپ کو بتانا پڑے گا، ہے نا۔ چلے تو فائدہ انہوں نے کیا بتایا، وقد بلغکم ما انشأت هذه الجزیرة من الحور الحسان من بنات اليونان، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا بتایا کہ تم کو یہ خبر ملی ہوگی، قد بلغکم، تم تک یہ خبر پہنچی ہوگی، کون سی خبر پہنچی ہوگی، ما انشأت هذه الجزیرہ، کہ یہ جو جزیرہ ہے، یہ جو ٹاپو ہے نا، اس کے اندر کیا ہے، من الحور الحسان، ٹھیک ہے، مطلب خوبصورت کیا ہے، عورتیں ہیں، ہے نا، خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہیں، من بنات اليونان، جو کہاں کی رہنے والی ہیں، یونانی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یونان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، کوئی بتائیں، گریس، گریک، ہے نا، گریک، گریس بھی کہتے ہیں، گریس جو ہے وہ یونان ہو گیا، اور یونانی کا مطلب ہو گیا گریک، ہے نا، وہاں کے رہنے والوں کو گریک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کنٹری کو گریس کہتے ہیں، ہے نا۔ چلو اس کے بعد کیا، الرافلات فی الدر والمرجان، اور وہ جو عورتیں ہیں وہ کیا ہے، موتی اور ہیرے، ہے نا، وہ ان کے گلے میں کیا ہے، لٹک رہے ہیں، موتی اور ہیرے کے ہار، وہ موتی اور کیا مرجان کے وہ ہار پہنے ہوئے ہیں، قیمتی پتھروں کا ہار ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، والحلل المنسوجہ بالعقیان، اور سونے کے بھی ہار ان کے پاس ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سونا ہو گیا، عقیان کسے کہتے ہیں، الذہب، ہے نا، عقیان کسے کہتے ہیں، الذہب کو۔ المقصورات فی قصور الملوک ذوی التیجان، وہ کہاں ہے، بادشاہ کے محلوں میں ہیں، بادشاہ کے محل کے اندر ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اس کے بعد کیا، وقد انتخبکم الولید بن عبد الملک، جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خلیفہ تھا وہ اس وقت کون تھا، خلیفہ کون تھا اس وقت، ولید بن عبد الملک، ہے نا، تو ولید بن عبد الملک نے تم لوگوں کو چنا، امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے تم لوگوں کو چنا ہے، ٹھیک ہے، کس کام کے لیے چنا ہے، من الابطال عربانا، بہت ہی مضبوط، ہے نا، بہادر دوستوں کے طور پہ تم کو چنا ہے، ٹھیک ہے، عربان کے معنی بھی کیا ہوتا ہے، شجعان، ہے نا، یعنی بہادر، ابطال کے معنی ہیرو، ہے نا، بطلون کی جمع ہے، ابطال کا واحد کیا ہے، بطلون، بطلون کی جمع ہے ہاں ابطال، ہے نا، اسی طرح عربانن جو ہے یہ کس کی جمع ہے، اعرب کی، اعرب، ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوا اعرب کی جمع ہے عربان، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، بہادر، تو تم لوگ کیا ہو، بہادر بھی ہو، اور تم لوگ کیا ہو، ہیرو ہو، اپنے ملک کے ہیرو ہو، ٹھیک ہے، تو تمہیں چنا ہے کس نے، ولید بن عبد الملک، امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے، وَرَزِيكُمْ لِمُلُوكِ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ أَصْحَارًا وَأُخْتَانًا، ٹھیک ہے، اور اس جزیرے کے بادشاہ کے لیے، رزیکم، تمہیں کیا کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے، کیسا پسند کیا، اسحارن، اسحار کسے کہتے ہیں جلدی سے بتائیں، سحرون سے بنا اسحار، کیا مطلب ہوا اس کا، سحر اسحار جمائی، ہاں مطلب تم لوگ جو ہے نا یہاں کے آ کر کے تم لوگ یہاں کے جمائی بنو گے، داماد بنو گے، ٹھیک ہے، وَأُخْتَانًا، اور یہاں کے کیا ہو جاؤ گے، بھائی بن جاؤ گے، سمجھ رہے ہیں، یہاں کی بہنوں کو، یہاں تمہاری بہنیں بنیں گی، بھائی بہن کا رشتہ بنے گا، اور پھر تمہاری شادیاں ہوں گی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس جزیرے کے بادشاہوں سے تمہارا کیا ہوگا، سسرالی رشتہ قائم ہوگا، ہے نا جی۔ چلیں اب بتائیں یہ ان کا جو ہے نا وہ کیا چل رہا ہے، ابھار رہے ہیں ان کو کہ کیوں تمہیں اس کو فتح کرنا چاہیے، اور کیوں ان سے جنگ کرنی چاہیے تم کو، یہی تو بتا رہے ہیں جی۔
اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ فقطم منہ، ہے نا، برتیاحکم للطعام واستماعکم بمجالدۃ الابطال والفرسان. ٹھیک ہے، ایک منٹ بس رکیے. ٹھیک ہے چلیں. ہاں تو اس میں کیا ہے؟ ثقتم منہ برتیاحکم للطعان. طعان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نڈر. کیا معنی ہوتا ہے؟ نڈر، فیئر لیس، ہے نا، جس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. تو انہوں نے تمہیں کیوں چنا؟ ثقتم منہ برتیاحکم، تمہارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے. کس چیز کا بھروسہ کرتے ہوئے؟ للطعان، کہ تم کیا ہوگے؟ نڈر ہوگے، ہے نا، کسی سے ڈروگے نہیں. تو اس چیز کا بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے تمہیں چنا ہے. واستماعکم، اور تمہیں اجازت دی ہے بمجالدۃ الابطال والفرسان، ہے نا، کس سے؟ بہادر لوگوں سے اور شہسواروں سے لڑنے کی تمہیں اجازت دی ہے انہوں نے. کیوں اس کی اجازت دی ہے انہوں نے؟ تمہیں آرڈر کیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں اس کا آرڈر کیا ہے انہوں نے؟ لیکون حظہ منکم ثواب اللہ علی اعلاء کلمتہ. ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ ان کو بھی حصہ ملے تمہاری طرف سے. ٹھیک ہے، کس چیز میں حصہ ملے؟ اللہ کا جو ثواب ہے. کس پر ثواب ہے؟ اعلیٰ اعلاء کلمتہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر جو اللہ ثواب دیتا ہے، اس ثواب کے اندر ان کو بھی کیا ملے؟ حصہ ملے. ٹھیک ہے، ان کو بھی اس کا حصہ ملے. اور یہ حصہ کیسے ملے گا؟ تمہیں تمہاری جنگ کرنے سے. اسی لیے کہا لیکون حظہ منکم. ٹھیک ہے، ثواب اللہ علی اعلاء کلمتہ. سمجھ گئے؟ یہ بتائیں، سمجھ میں آئی ہے بات؟ جی 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 سر بالکل. ٹھیک ہے. ٹیچر حزہ اس کا معنی حزن، حزن کے معنی یہاں پہ نصیب، حصہ. ٹھیک ہے، نصیب. ٹھیک ہے. وَإِظْهَارِ دِينِهِ بِهَذِهِ الْجَزِيرَةِ، ہے نا، اسی پر اس کا عطف ہے. الہی کلمتی وَإِظْهَارِ دِينِهِ بِهَذِهِ الْجَزِيرَةِ، اور اس جزیرے کے اندر اس کے دین کو کیا؟ غالب کرنے پر، ہے نا. اظہار دین ہی معنی کیا؟ اظہار معنی یہاں پہ کیا ہے؟ غالب. ٹھیک ہے، غالب. اس کے دین کو، کس کے دین کو؟ اللہ کے دین کو. اللہ کے دین کو اس جزیرے میں غالب کرنے پر جو اللہ کا ثواب ملے گا، اس کے اندر ان کا بھی حصہ ہو. کن کا حصہ ہو؟ بتائیں، کن کا حصہ ہو؟ یہاں پہ حظہ میں ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ طارق بن وہ کا زیاد. مطلب سر جی ولید بن عبد الملک. بالکل، بہت اچھا، ہے نا. ہو کا مطلب کون ہے؟ ولید بن عبد الملک، خلیفہ. ٹھیک ہے، تو خلیفہ کا حصہ ہو، ہے نا. اس جزیرے کے اندر جو دین غالب ہوگا اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اس میں خلیفہ کا بھی حصہ ہو. اس لیے انہوں نے تم لوگوں کو یہاں بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہا؟ وَلِيَكُونَ مَغْنَمُهَا، اور جو اس کا مال غنیمت ہو. مغنم کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جی جی وہ جو جو جنگ میں ملے. ہاں، جنگ جیتنے کے بعد، ہے نا، جنگ جیتنے کے بعد جو کچھ بھی ملے گا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اس کا مال غنیمت ہو، خالصۃ لکم، وہ صرف تمہارے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، من دونہ ومن دون المؤمنین سواکم. اس میں من دونہ، اس میں ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ خلیفہ کی طرف. خلیفہ کو چھوڑ کر، اور اسی طرح تمہارے علاوہ جو مومنین ہیں ان کو چھوڑ کر. مغنمہا خالصۃ لکم، اس کا مال غنیمت صرف تمہارا ہوگا. خالصۃ یعنی تمہارے لیے خالص ہوگا، اس میں اور کسی کا حصہ نہیں ہے. اس میں نہ ہی خلیفہ کا حصہ ہے، نہ ہی دوسرے مومنین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم لڑو گے، تم جیتو گے،
جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ سب تمہارا ہے نا، وہ خلیفہ بھی نہیں لے گا اس کو۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، اسلام نے مال غنیمت کے اندر 5 حصے میں اس کو بانٹا ہے نا۔ ایک حصہ اس میں بیت المال کا ہے، بیت المال کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مؤمنین کا اس میں حصہ ہے نا، جو غریب ہے فقیر ہے اس کو بھی اس میں سے دیا جائے گا۔ اور 4 حصوں میں سے ہے نا، 4 حصے جو ہیں وہ مال غنیمت میں سے بانٹے جاتے ہیں کس کے درمیان، جنگ کرنے والوں کے درمیان، اس میں امیر المومنین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ رول ہے۔ لیکن یہ جو جنگ تھی اس میں طارق بن زیاد نے کیا کہا کہ اس میں کوئی کسی کا حصہ نہیں، تم جیتو گے، تم لڑو گے، تمہارا سب تمہارا مال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہی کہا اس نے، واللہ تعالی ولی انجادکم علی ما یکون لکم ذکرا فی الدارین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ولی انجادکم، تمہارا کیا ہوگا، دوست ہوگا، ہے نا، علی ما یکون لکم ذکرا فی الدارین، اور دونوں جہان کے اندر، دارین سے مراد کیا ہے جلدی سے بتائیں۔ دنیا ہاں، دین اور دنیا ہے نا، دار اس سے مراد کیا ہے، دنیا و دار الاخرہ۔ دار الاخرہ کو کیا بولتے ہیں عربی میں، یہ سوری اس میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا بولتے ہیں آخرت ہیئر کو، آفٹر، ہیئر آفٹر، ہیئر آفٹر ہے نا، ہیئر آفٹر، ٹھیک ہے، ہیئر آفٹر۔ چلیں، تو انہوں نے کہا واللہ تعالی ولی انجادکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیا ہے، تمہارے دوست بن گئے ہیں، علی ما یکون لکم ذکرا فی الدارین، اور تمہارا جو ذکر ہوگا وہ دونوں جہان میں ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں لوگ تمہیں یاد رکھیں گے، آخرت میں اللہ تمہیں انعام دیں گے اس کا۔ وَاعْلَمُوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رکھو، انی اول مجیب الی ما دعوتکم الیہ، انی اول مجیب، مجیب معنی کیا ہوتا ہے، جواب دینے والا ہے نا، اجاب یجیبو سے اس میں فاعل ہے مجیب، میں سب سے پہلے لبیک کہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، جواب دینے والا، میں سب سے پہلے آنسر کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے لبیک کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والا ہوں، کس چیز کی طرف، الی ما دعوتکم الیہ، جس کی طرف میں نے تمہیں بلایا ہے، یعنی میں جو تم سے کہہ رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے تو سب سے آگے میں رہوں گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، انی اول مجیب الی ما دعوتکم الیہ، ٹھیک ہے، دعوتو میں نے بلایا ہے، کم تم کو، الیہ جس کی طرف، اس میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے بتائیں، وہی جنگ کے بعد عدو، جو عدو بن بتائے گا ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے اس کو انعام ملے گا، بھی ملے گا، بتائیں کدھر لوٹ رہی ہے ہی کی ضمیر، سر جیشو رضرک، چلیے میں دیکھتا ہوں، سر بتائیں یہ تو جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اور بتائیں، اور کوئی بتائیں، چلیں جنگ کے میدان، نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، کس کی طرف، ماں کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ماں موصولہ ہے، یہ ماں کیا ہے، ماں موصولہ ہے نا، دیکھیں موصول کے لیے جب بھی کوئی اسم آتا ہے، چاہے وہ من آئے، چاہے ماں آئے، چاہے الذی آئے، چاہے اللتی آئے، الذین آئے، کچھ بھی آئے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ کیا کہلاتا ہے، صلہ، کیا کہلاتا ہے، صلہ، اس کو کہتے ہیں موصول، ماں موصولہ، اور یہ صلہ، صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر لوٹتی ہے موصول کی طرف، اس میں موصول کی طرف، تو یہ ماں جو ہے یہ ماں موصولہ ہے، اور یہ ہی کی ضمیر موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے، انی اول مجیب الی ما دعوتکم الیہ، جس کی طرف، ہے نا، ما الیہ جس کی طرف، اس کی طرف نہیں، کیا بولیں گے، جس کی طرف، سمجھ گئے یہ، جی 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 بالکل، ہاں، تو یہ ماں موصولہ ہے اور ہی کی ضمیر اسی کی طرف لوٹتی ہے، اس کا ترجمہ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، جس کی طرف، ٹھیک ہے، جس کی، جی، تو میں سب سے پہلا لبیک کہنے والا ہوں اس چیز پر جس کی طرف میں نے تم کو بلایا ہے، ٹھیک ہے، چلو، وَأَنِّي عِنْدَ مُلْتَقَى الْجَمْعِينَ حَامِلٌ بِنَفْسِي عَلَى طَاغِيَةِ الْقَوْمِ لِلزِّرِيقِ، یہ وہی ہے، یہ غلط لکھا گیا ہے یہاں پہ، ہے نا، یہ اصل بادشاہ کا نام ہے، رودرک، ہے نا، لی رود، عربی میں آپ کو ایسے لکھا ہوا آئے گا، لی رودریق یا لی رودرق، ٹھیک ہے، کہیں پہ صرف قاف ہوگا، کہیں پہ یہ قاف ہوگا، ہے نا، رودرق، چلیں
وَأَنِّي عِنْدَ مُلْتَقَى الْجَامِعِينَ، یہاں پہ کیا مطلب ہے جمعین کا؟ کہ دونوں لشکر ہے نا، وہ دو لشکر جو ہے نا وہ دونوں جس دن ملیں گے، عند ملتقى الجامعین، جمعین جمعین ہے سوری جمعین ہے نا، جب دونوں لشکر ہے نا دونوں گروپ کے ملنے کے وقت، ملتقى مانے کیا ہے؟ ملنے کی جگہ یا ملنے کا وقت، تو اس کے ملنے کی جگہ پر یا ملنے کے وقت پر انی حامل بنفسی، میں خود کیا کروں گا؟ حملہ کروں گا، حامل بنفسی، میں خود حملہ کروں گا، کس پر؟ اعلی طاغیت القوم، سب سے سرکش ہے نا، سرکش کس پر؟ رودرک پر، تو رودرک بادشاہ، سرکش بادشاہ پر حامل بنفسی، میں خود حملہ کروں گا۔ کب حملہ کروں گا؟ اند ملتقل جمعین، جب دونوں فوج کیا ہوگی؟ ٹکرائے گی، جب ملے گی اس وقت۔ فقاتلہ انشاءاللہ، اور میں اس کو کیا کروں گا؟ قتل کر ڈالوں گا، ٹھیک ہے، میں رودرک کو کیا کروں گا؟ قتل کر ڈالوں گا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا مار ڈالوں گا اس کو۔ فاحملوا معی، لہٰذا تم لوگ بھی میرے ساتھ حملہ کرو گے، ہے نا، تم لوگ میرے ساتھ حملہ کر دینا، ہے نا۔ فَإِنْ هَلَكْتُ بَعْدَهُ، اگر میں اس کے بعد مارا جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، یعنی اس کے بعد، کس کے بعد؟ رودرک کو مارنے کے بعد، اگر رودرک کو مارنے کے بعد ہلکتو، میں مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، جنگ ہے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، ٹھیک ہے، تو کیا کہا؟ فقد کفیتکم امرہ، تو میرا ہے نا، فقد کفیتکم امرہ، تو پھر کیا ہوگا تمہارے لیے، میں میرا حکم کیا ہوگا؟ کافی ہوگا، یعنی جو باتیں میں نے ابھی تم کو بتا دی ہیں ہے نا، تو وہ کافی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ولم یعوزکم بطل یعوزکم بطل، اور تم کو کسی عاقل، تم کو کسی بھی عاقل بہادر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تسندون امورکم الیہ، جس کی طرف تم اپنے معاملے کو سپرد کرو، یعنی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں جنگ کے اندر تو بھی جو باتیں میں نے تم کو بتا دی ہیں وہ باتیں کافی ہیں، کسی اور کی تلاش میں مت رہنا کہ پہلے کسی کو ہم کمانڈر بنا لیں پھر جنگ کریں گے، یہ سب نہیں، جنگ کرتے رہنا، جو میں نے باتیں بتا دی ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ هَلَكْتُ قَبْلَ وُصُولِي إِلَيْهِ، اور اگر میں اس تک پہنچنے سے پہلے مارا جاؤں، یعنی میں رودرک کو مارنے سے پہلے ہی میں قتل ہو جاؤں، مجھے مار دیا جائے، فَخْلِفُونِي فِي عَزِيمَتِي هَٰذِهِ، ٹھیک ہے، تو فَخْلِفُونِي، تو تم لوگ کیا کرنا؟ میرے پیچھے، ٹھیک ہے، تم لوگ میرے پیچھے میری ہمت ہے نا، میری ہمت کی پیروی کرتے ہوئے کیا کرنا؟ تم لوگ جنگ کو جاری رکھنا، ہے نا، کیا کرنا؟ فخلفونی فی عزیمتی حاضی، میری ہمت میں فخلفونی، ہے نا، میری کیا کرنا؟ میرے پیچھے چلنا، وحملو بانفسکم علیہ، اور خود ہی تم لوگ اس پر حملہ کر دینا۔ علیہ سے مراد کون ہے؟ ہی سے مراد کون ہے؟ رودرک، ہاں رودرک، ہے نا، تو اگر میں رودرک کو مارنے سے پہلے مر جاؤں تو میری ہمت کی پیروی تم، اخلفونی کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرتے رہنا، اس کو فالو کرتے رہنا، میری جو ہمت ہے اس کو فالو کرنا، اور خود ہی تم لوگ اس پر کیا کرنا؟ حملہ کر دینا، اس کو مار دینا۔ وَاقْتَفَوْا الْهَمَّ مِنْ فَتْحِ هَٰذِهِ الْجَزِيرَةِ بِقَتْلِهِ، ٹھیک ہے، ہاں، اس کے بعد کیا؟ وَاقْتَفُوا الْهَمَّ مِنْ فَتْحِ هَٰذِهِ، اس جزیرے کو فتح کرنے کا جو ارادہ ہے، الہم، ہمن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں، ہمن کی جمع ہموم، کیا ہوتی ہے؟ ہموم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فکر، ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمن جمع ہموم، اس کا معنی فکر، خیال، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی بتائیں جلدی سے، ٹھیک ہے۔ وقت الہم من فتح هذه الجزیرہ بقتلہ، تو تم لوگ اس پر خود حملہ کر دینا، اور اس جزیرے کو فتح کرنے کا جو ارادہ ہے، ہمن مانے ارادہ، ارادہ اس کو قتل کرنے سے وہ پورا ہو جائے گا۔ اکتفا مانے کیا ہوا؟ کافی ہے نا، یعنی پورا ہو جائے گا اگر تم نے رودرک کو قتل کر دیا، کیونکہ جب بادشاہ مارا جائے گا تو فوج تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گی، جب وہ دیکھے گا بادشاہ ہی نہیں رہا تو فوج سرنڈر کر دے گی، بولے گی ہم کیوں لڑیں، اب کس کے لیے لڑیں اور کیوں لڑیں، تو فوج سرنڈر کر دے گی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کو مار دیا، اس پر حملہ کیا اور اس کو مار دیا، تو اس جزیرے کو فتح کرنے کا ارادہ اس کو مارنے سے، بقتلی، اس کو مارنے سے پورا ہو جائے گا، اکتفا پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُمْ بَعْدَهُ يُخْذَلُونَ،
اور وہ لوگ کون لوگ؟ روڈرک کی فوج، روڈرک کی جو آرمی ہے وہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ روڈرک کے بعد یخذلون سرنڈر کر دے گی، ہے نا، کیا ہو جائے گی؟ سرنڈر کر دے گی، تمہاری فرما بردار بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پوری اسپیچ تھی طارق بن زیاد کی، ہے نا. طارق بن زیاد کی یہ پوری اسپیچ تھی جو انہوں نے کہاں پہ دی تھی؟ بتائیں، کس پہاڑ کے اوپر دی تھی؟ جبل الطارق، جبل الطارق جبرالٹر. کے اوپر، جبرالٹر کے اوپر. ٹھیک ہے، سب سمجھ میں آ گیا، اس میں کلیئر ہے. اب دیکھیں اس میں جو انگلش ورڈ میننگ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے نا، تو سر اس ایک میں جی ایک ورڈ کا معنی جاننا چاہ رہا ہوں. جی بطل عاقل تسندون، اور یہاں دو پہ جو ہے لائن نا، کا. ہاں یہ نا، ہاں 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 یہ بطل عاقل تسندون امورکم الیہ. تو اسند یسندو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا، ہے نا، کسی کے سپرد کر دینا اپنے معاملے کو، سمجھ رہے ہیں، کسی کا سہارا لینا. ٹھیک ہے نا، وہ ہوتا ہے. تو تمہیں کسی بھی عقل مند بہادر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تسندون امورکم الیہ، جس کی طرف، یعنی جس بہادر عقل مند کی طرف تم اپنے امور میں، اپنے حکموں میں سہارا لو. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، جو میں نے بتا دیا ہے تم کو اتنا کافی ہے، بس اسی پلان پہ چلتے رہنا. اگر میں مر جاؤں تو بھی اور نہ مروں تو بھی. ٹھیک ہے، میرے ہی پلان پہ چلنا، کسی اور کے مشورے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے سجیشن کی ضرورت نہیں ہے تم کو. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تم لوگ بہت بہادر ہو، ہے نا، عربوں کے سب سے بہادر ہو. عربانن ہے نا، من الابطال عربان، یعنی عرب کے جو بہادر لوگ ہیں ان کے تم ہیرو ہو، ان کو تم لوگوں کو چنا گیا اس جنگ کے لیے. ٹھیک ہے، تو تم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم خود بھی جنگ کر سکتے ہو، اگر میں مر جاؤں تب بھی تم لوگ اپنا جنگ جاری رکھنا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہی تھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو پارٹ ہے نا، یہ عربی ادب والا، یہ پارٹ جیسا آپ نے پوسٹر پہ دیکھا ہوگا کہ اس کو میں پہلے ایک منٹ